بھائی نے ایک سوال کیا کہ 786 کا مطلب کیا ہے. تو بہرحال میرے لیے بھی بہت مشکل ہے، لیکن بتا دیتا ہوں. 7 8 6 کیا بتاؤں اس سے زیادہ میں 786 کا کیا معنی ہے. ٹھیک ہے، اس کا دیکھیے 786 کا جو ہے کئی معنی ہوتے ہیں. لوگ ایک سسٹم ہوتا ہے ابجد بول کر، عربی میں ایک طریقہ ہوتا ہے، یہ دور جہالت کا طریقہ ہے. اسلام آنے کے بعد یہ طریقہ نہیں تھا، یاد رکھیے. دور جہالت میں عرب لوگ جو ہے عربی کے جو الفاظ ہیں ان کے پیچھے کچھ نمبر دیتے تھے، کچھ گنتی لگاتے تھے، جیسے الف 1000 با فلاں فلاں گنتی لگاتے ہیں. ان گنتیوں کو جمع کر کے فعال کھولا کرتے تھے کہ مثال طور پہ آپ کا نام کیا فیض، فا یہ زواد، اب اس کو لے کر وہ لیتے فا کا نمبر 60، یہ کا فلاں اور زواد کا یہ، ان تینوں کو ملا کے کچھ تو بھی نکال کے کیلکولیشنز کرتے، فعال کھولنا بولتے. پھر وہ چٹھیوں کو موڑ دیتے ایسا، پھر بولتے لکھو آپ کو ایک نمبر، اگر یہ دونوں مل گئے تو تمہارا کام ہو جائے گا. یہ فعال بولتے ہیں اس کو. تو یہ ابجد طریقہ تھا. شریعت نے اس چیز کو حرام قرار دیا. یاد رکھیں شریعت ایسے کوئی فعال کو نہیں مانتا ہے. اب لوگوں نے ابجد طریقے سے یہ نکالا کہ 786 کا معنی بسم اللہ الرحمن ہوتا ہے، لیکن 786 کا معنی صرف بسم اللہ نہیں ہوتا، یہ بات تو طے ہے. بسم اللہ کا معنی بسم اللہ ہوتا ہے، یہ بات طے ہے. 786 کا معنی صرف بسم اللہ نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ بہت سے لوگ 786 یہ بھی ہے، ہندو دھرم کے اندر بھی 786 کی بڑی عقیدت ہے، معلوم آپ، اس کو بھی بڑا رسپیکٹ دیا جاتا ہے. اس لیے کہ 786 کا معنی بولتے ہری اوم ہرے کرشنا، اس طرح سے لکھتے بھی ہو 786 اوم 786 اور فلاں. آپ دیکھیں ان کے پاس یہ بڑا تقدس ہے اس نمبر کا ان کے مذہب میں. تو 786 کا معنی بسم اللہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کا معنی صرف بسم اللہ نہیں ہے، یہ بات تو طے ہے. دوسری چیز، اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا قرآن نہیں پڑھا یا کبھی یہ نہیں کہا 786 کھانا شروع، 786 گاڑی چلا رہے، 786 اونٹ پہ بیٹھ گئے، نہیں کیا. 786 بولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. دین اور شریعت میں ایک بدعت ہے. اگر واقعی میں 786 کا معنی بسم اللہ ہوتا ہے تو ایک رات میں ہم 1000 رکعت نماز تو آرام سے پڑھ سکتے ہیں. چلو 786 بولے تو بسم اللہ، 2586 بولے تو سورہ فاتحہ، 1000 بولے سورہ اخلاص، 786 2586 515، پھر اللہ اکبر کے لیے بھی کچھ 72 73 74 76، پھر سجدے میں چلے گئے 21 21 21، پھر سجدے چھوٹے 22، پھر کتنی شارٹ نماز ہو جائیں گے نا. آسان نیومریکل نماز ہوں گی. ایسی نماز نہیں تو پھر 786 کیسا بسم اللہ ہو سکتا ہے جب نماز نہیں ہو سکتی اس کے اندر. تو 786 ہو سکتا ہے بسم اللہ ہو، لیکن وہ صرف بسم اللہ نہیں ہے، اس کے پڑھنے کی کوئی فضیلت نہیں ہے. رسول اللہ فرماتے جو شخص قرآن پڑھے ہر حرف پہ 10 نیکیاں، 786 پہ کوئی نیکیاں نہیں ہے. کہاں حدیث میں آیا؟ نہ اللہ کے رسول نے کبھی کسی کو تبدیل کیا نمبروں کے اندر 110 92 786. کالج لائف میں جو ہم تھے، کالج کی زندگی میں، تو کچھ بچے ہوتے 786/92. تو جب بھی میرے کو ایسا کوئی لکھا ہوا دکھتا تو میں لے کے کیلکولیٹر سے ڈیوائڈ کر کے 786 کو 92 سے ڈیوائڈ = کر کے جواب لکھ دیتا تھا. تو یہ کیا، یہ تو میں نے کہا تم نے لکھا تھا 786/92، تو میرے کو لگا تم کو ضرب کرنا تقسیم کرنا نہیں آیا. میں نے تقسیم کیلکولیٹر سے = لکھ دیتا تھا میں آگے، اس برابر ہوا اس کے. بولتے نہیں یہ تو بسم اللہ ہے. تو میں نے اچھا ٹھیک ہے، نماز میں پڑھتے ہو ایسا بسم اللہ؟ تو کہا نہیں وہ تو جائز نہیں. تو پھر یہاں کیسا جائز ہوگا جب نماز میں جائز نہیں؟ تو کیا قرآن ایسا پڑھ سکتے ہیں؟ اگر ایسا ہو تو پھر تو سورہ بقرہ اللہ کیوں نازل کیا خامخواہ اتنے 3 پاروں پہ مشتمل سورہ؟ ہم کو کہہ دیتا ہے 1 لاکھ 2 لاکھ 586 786 809 کیا ہی سورہ بقرہ. پھر کیا پڑھنا سورہ آل عمران؟ یہ 2 منٹ کی بات ہے. چلو کیا ہے 5608 پڑھ ہوگا سورہ بقرہ ہے نا. اور تراویح کے لیے 1 مہینہ کیوں کھڑے رہنے کی ضرورت ہے؟ ایک ہی وقت میں 8 یا 20 رکعت میں پوری ختم کر دو، اس کو کھڑے رہ کے پورے نمبر پڑھتے جاؤ، ایک کے بعد ایک جو ثواب ملیں گا نہیں، گناہ ملیں گا. کہ شریعت کو چھوڑ کر اللہ کے نبی تو پورے سورے پڑھے، صحابہ تو پورے سورے پڑھے، ان کی زندگی میں کوئی نمبر نہیں آئے. تم کون ہوتے اس کو تبدیل کرنے والے؟ تو 786 بہرحال 7 8 اور 6 ہوتا ہے. اس کے علاوہ مجھے نہیں معلوم اس کے اور کیا کیا معنی لوگ لیتے ہیں شریعت میں، لیکن اس کا کوئی وجود نہیں ہے.